السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آج آپ کے ساتھ۔ میں ہوں جہانگیر الہی، آپ کا ہوسٹ۔ آج کا پروگرام پہ ہم دو اہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا، ہاؤ ٹو گیٹ اے جاب ان دس ٹف اکانومی، اور دوسرا، کریئر ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ۔ آج کے شو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو گیسٹ بھی موجود ہیں۔ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جی فراز اشرف صاحب، جو وال اسٹریٹ پہ کافی سال گزار چکے ہیں، مورگن اسٹینلی، سٹی گروپ اور ڈوئچے بینک کے ساتھ، اور اب وہ کنسلٹنگ بزنس میں ہیں۔ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جی احد خان صاحب، جو یونیلیور کے ساتھ فائنینشیل کنٹرولر کی پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ آئیے، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو ٹوڈے۔ آئی ویلکم بوتھ آف یو۔ تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم۔ تھینک یو۔ سو فراز صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کی جو ٹف اکانومی ہے، کمپیریٹیو جاب مارکیٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا جاب سرچ کب شروع کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جہانگیر صاحب، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ واقعی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ جیسے جیسے گلوبل اکانومی کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو آپ کا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو آتا ہے شروع کے اندر، وہ آپ کی ایجوکیشن کے اندر ہی آتا ہے۔ اور جو ایک چیز اکثر اسٹوڈنٹس ریئلائز نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کی جاب سرچ کی جو تیاری ہے وہ جلد سے جلد شروع ہو رہی ہے۔ پہلے آپ کالج میں آتے تھے، آ کے آپ فریشمن ایئر آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، اپنی زندگی سے کیا کر رہا ہوں، یا میں کالج میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا میجر کرنا ہے۔ اور سافٹمور ایئر تک آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا تھا کہ میں نے کیا میجر کرنا ہے۔ جونیئر ایئر میں آپ انٹرنشپ ڈھونڈتے تھے اور ہوپ فلی سینئر ایئر میں آپ نوکری کی فل ٹائم تلاش کرتے تھے۔ لیکن آج کل مارکیٹ اتنی کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے کہ آپ جب ریزیومیز دیکھیں جو سارے آ رہے ہیں کمپنیز کے اندر، اس کے اندر لوگوں نے نہ صرف انٹرنشپ کی ہوئی ہے جونیئر ایئر میں، انہوں نے سافٹمور ایئر کے اندر بھی انٹرنشپ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس کا مطلب ایک سال آگے ہو گئے ہیں پہلے سے؟ بالکل، مطلب اب آپ کے پاس اگر 2 انٹرنشپس نہیں ہیں تو آپ کا ریزیومے اب خالی لگتا ہے، جو کہ ایک بہت ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جاب مارکیٹ ٹف ہے اور وہ لوگ جن کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے اندر آتے ہوئے ان کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جاب سرچ کے لیے جو آپ کی تیاری ہے وہ حقیقتاً اب آپ کے پہلے سال میں ہی شروع ہو رہی ہے۔ تو جب کوئی شخص 17-18 سال کو ہے، ابھی کالج گیا ہے، تو آلموسٹ ایز سون ایز دے گیٹ دیئر دے ہیو ٹو اسٹارٹ لوکنگ اینڈ پریپیئرنگ دیم سیلوز کہ انہوں نے اپنے 4 سال بعد کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، اور یہ سب سے انٹرسٹنگ ڈائلیما ہے، کیونکہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے، کیونکہ کالج کے اندر جو ایک سب سے ایک اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے مختلف چیزوں کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے یا مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ کا فائنینس میں انٹرسٹ ہے، یا فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کچھ اور کلاسیں لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کلاسیں ضرور لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے آپ ایک سمر کے اندر جا کے کسی اور جگہ پہ کسی انٹرسٹنگ جگہ پہ کام کرتے تھے اور پھر آپ جونیئر ایئر کے اندر جا کے ایک سیریس انٹرنشپ کرتے تھے اور اس کے بعد فل ٹائم نوکری کی تلاش کرتے تھے، وہ میرے خیال میں جو ٹائم ہے وہ اب کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کمپٹیشن جابس کم ہیں جی اور ایپلیکنٹ زیادہ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب ایپلیکنٹس کو آپ دیکھتے ہیں اور ایک ساتھ رکھتے ہیں 2 ایپلیکنٹس کو، تو جو ایپلیکنٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہے، جس نے زیادہ کام کیا ہوا ہے، زیادہ تیاری کی ہوئی ہے، زیادہ انٹرسٹ، زیادہ فوکس ہے، وہ ایپلیکنٹ زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ تو نیچرلی جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے۔ اسی سوال پہ ایکچولی آپ کے لیے احد صاحب، اب ہم جو کمپیریٹیونیس کی بات کر رہے ہیں، تو جو ایک تو ریزومے اسٹرانگ ہونا، ویسے ہی ایکسپیرینس کے ساتھ، پر آلسو جی پی اے بھی بہت آئی تھنک اہم چیز ہے آپ کی کمپیریٹیونیس کے لیے۔ اینڈ بعض اوقات کافی جو ہمارے ریکروٹرز ہیں وہ تو کہتے ہیں 3.5 یا 6 سے اب کم جی پی اے ہے تو وہ تو اب دیکھے گا ہی نہیں کوئی بندہ۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ جس طرح فراز کہہ رہے تھے، جس طرح کی کمپٹیشن آج کل ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اور ناٹ اونلی ود ان یو ایس بٹ جس طرح امیگریشن ہو رہی ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تو جی پی اے از ویری امپورٹنٹ۔ امپلائرز جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ 3 یا 3.5 سے نیچے کے جی پی اے اسپیشلی فار فرسٹ جاب اگر کم ہے تو اٹ میں گیٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ جی پی اے پہلے بھی امپورٹنٹ تھا لیکن اب تو بہت زیادہ امپورٹنس ہو گئی ہے جی پی اے کے لیے۔ سو اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو بی سیریس when they start سیریس ڈے ون، کیونکہ کافی جیسے ہم نے بھی، میں نے بھی ریکروٹنگ سیشنز میں جب گیا ہوں اور لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی پہلے سال ہم نے چلو اب نئے آئے تھے کالج، چلے عاشی تھوڑی کر لی، ہم آگے پیچھے پھرتے رہے ہیں، پہلے سال ہمارے گریڈس بڑھے ہیں تو
اب وہ گنجائش نہیں رہی. اب وہ گنجائش نہیں رہی. اور ایون ٹچنگ آن انٹرنشپ, اسٹوڈنٹس کو اب ڈے 1 سے ہی یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے گریجویٹ کر کے کس سیکٹر میں, کس فیلڈ میں کام کرنا ہے, اور اس کے لحاظ سے اپنی انٹرنشپس پلان کرے. اور ہاں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا. میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں روم ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پہلے دن سے ہی کہ میں بالکل یہ جاب کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کو یہ ضرور ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑے گا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سمر کے اندر آپ کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے کوئی انٹرنشپ نہیں کی. بالکل یہ لازمی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں انویسٹمنٹ بینکنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے انویسٹمنٹ بینکنگ کی انٹرنشپ کی. چاہے آپ مارکیٹنگ کی یا کسی اور چیز کی انٹرنشپ کریں, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جب آپ انٹرویو میں جائیں تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں کہ میں نے کچھ کیا ہے. تو ایک جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ اپنی جو سمرز ہیں وہ ضائع نہ کیجیے. بالکل یوز دیم کہ اپنا آپ ریزومے بلڈ کریں, ایکسپیرینس دیں, اور پھر جب آپ دوسری یا تیسری انٹرنشپ ملے گی بائی دین آپ کو سمجھ زیادہ آ جائے گی کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایبسلیٹلی دیٹس انٹرسٹنگ. تو اب ہم نے ایکچولی پہلے 2-4 منٹ میں ہی کافی ہم نے انٹرنشپس کے بارے میں بات کر لی ہے. تو ابھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, فراز صاحب آپ اپنے ایکسپیرینس میں بتانا ہے جنرلی, تو کہاں ڈھونڈتے ہیں انٹرنشپس, کہاں سے ملتی ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایکچولی ایکسپیرینس میں انٹرنشپ اصلی جو فل ٹائم جاب ہے اس سے انٹرنشپ ڈھونڈنا ایک لحاظ سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ انٹرنشپ کی جو ٹوٹل پوزیشنز ہوتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں اور اس کے اندر بڑا ہی سلیکٹیو قسم کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو آپ کے ریسورسز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کالج کے ریلیشن شپس کیا ہیں, کن کن کمپنیز کے ساتھ ہیں. تو وہ جن کمپنیز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ آپ کے کریئر سینٹر کے اوپر جابس بھی پوسٹ کرتے ہیں, آپ کا کریئر فیئر بھی ہوتا ہے, آپ کے کیمپس پہ آ کے انٹروڈکشن کراتے ہیں, ریکروٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا ایک ریسورس ہے. اس کے علاوہ کمپنیز اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی پوسٹ کرتی ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ ساری کمپنیز یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کریں. تو آپ نے اپنا ڈیورنگ یور پروسیس آپ کی جو کریئر سینٹر تھا ہیلپفل تھا آپ کے انٹرنشپ پروسیس کے لیے, اور ہاں جی ان سے کیا گائیڈنس آپ کو مل سکتی ہے؟ ہاں جی, لیکن اس کے اندر جو وہی بات کر رہا ہوں کہ ریلیشن شپ کا تھوڑا فرق پڑتا ہے. کچھ اسکولز ہیں ان کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں, ان کا المنائی نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے, تو وہ ایک پائپ لائن اوپن رکھتے ہیں جس کے اندر کمپنیز نے جب ہائر کرنا ہو تو وہ اب ان اسکولس کو پریفرنس دیتی ہیں. ان کے اندر لازماً اپنا ٹائم اینڈ انرجی لگاتی ہیں کہ ہم جائیں اور کینڈیڈیٹس کو اسکرین کریں اور یہاں سے ہم ریکروٹنگ کریں. اچھا جی. اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج کچھ ان لوگوں کو مل جاتا ہے جن کے اسکول اتنے ریکگنائز نہ ہوں, ٹارگیٹ اسکولز نہیں ہیں, جو ٹارگیٹ اسکولز نہیں ہیں, تو ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک انفارچونیٹ بھی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اونرس ہے وہ انڈیویجول پہ ہے. تو اس کے اندر آپ کمپنیز کی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں, اور جتنا پروایکٹیو ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو کانٹیکٹ ملتا ہے, ریکروٹرس کا کانٹیکٹ ملتا ہے, آپ کے اپنے نیٹ ورک کے اندر اور لوگ ملتے ہیں, آپ اپنا نیٹ ورک بڑھاتے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں, تو ان سوالات کے تھرو جب آپ پراپر کسی بندے سے بات کرتے ہیں ایونچولی آپ کو وہ لیڈ مل جاتی ہے کہ میں نے کس بندے کو اپنا ریزیومے دینا ہے انٹرنشپ کے لیے. ایبسلیوٹلی. ایک چیز جو لوگ بالکل اوائڈ کرتے ہیں یا اس پہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں وہ نیٹ ورکنگ ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آن ٹاپ آف یہ کیریئر فیئر اسکولز میں ہوتے ہیں, کمپنی ویب سائٹس, نیٹ ورکنگ از آلسو اے ویری گڈ ریسورس. آپ اپنے اسٹے ان ٹچ ود یور الومنائز, باقی اپنے فرینڈز, اپنے جاننے والوں کے ساتھ آپ نیٹ ورک میں رہیں, کنیکٹڈ رہیں لوگوں کے ساتھ. تو doors, a lot of doors open through networking as well. اور ایکچولی اس کے اندر میں ایک اور بات بھی انٹرسٹنگ ایڈ کروں گا کہ آپ کا پتہ نہیں ایکسپیرینس اس سے ریلیٹ کرے نہ کرے, لیکن جیسے فار ایگزامپل آئی ایم آلویز لوکنگ کہ اگر میں کسی سوشل سیٹ اپ میں ہوں اور مجھے کوئی ینگ کالج اسٹوڈنٹ اپروچ کرتا ہے تو آئی ایم ویری اوپن ٹو دیٹ. اور میرے خیال میں میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں دے یوزلی ویری اوپن. اور اگر کوئی ہمیں اپروچ کر کے ہم سے بات کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, اس طرح ہے, مجھے کچھ گائیڈنس بھی چاہیے اور مجھے ہیلپ بھی چاہیے, مجھے بتائیں میں کیا کروں, تو ایک ویری ایزی کہ آپ اس بندے کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کو نیکسٹ اسٹیپس بھی بتائیں اور کوشش کریں اس کو رائٹ جگہ پہ گائیڈ بھی کریں, پروسیس کے تھرو گائیڈ کریں. آپ نے ایک کافی اہم چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوئے یا دا پرسن لوکنگ فار اے جاب, ان کو ہمیشہ آلموسٹ تھوڑا ریڈی رہنا چاہیے کہ ان کی کیا انٹرسٹ ہیں. کچھ پتہ نہیں کہاں آپ کو بندہ مل سکتا ہے, کوئی آپ کو ایڈوائزر مل سکتا ہے جو ڈھونڈ رہا ہے کسی کو آپ کی طرح کوئی. ایبسلیوٹلی. تو آج آئی تھنک
سملر ٹاپک ہی ہے ہمارا جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ پاکستان سے آپ نے اپنا کریئر شروع کیا ہے، ادھر سے دین فائنلی یو میڈ اٹ ٹو دی یو ایس ان ورکنگ دیئر آفٹر فیو ایئرس. تو وہ اس ٹرانزیشن میں آپ نے نیٹ ورکنگ کی ہے یا آپ کو یہ اپرچونیٹیز کیسے ملی ہیں یو ایس میں؟ دیکھیں دیر آر کپل آف تھنگس کہ پاکستان سے کس طرح ٹرانزیکشن کر کے یہاں پہ یو ایس میں آ جائے گی. یو ایس از ریئلی کمپیریٹیو. Couple of things which the US employers look for is good qualification, internationally recognized qualifications, and experience with good brand name companies. So matlab I was fortunate enough to کام میں نے کیا پرائس واٹر ہاؤس کوپرز میں. تو پاکستان میں ہی you were able to get a job. ادھر بھی آپ انٹرنشپ پروسیس کے تھرو گئے تھے یا؟ پاکستان میں تو میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 4 سال کے لیے آرٹیکل شپ کرنی ہوتی ہے فرم کے ساتھ. تو جو پاکستان فرم تھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی، لوکل نیم اے فرگوسن اینڈ کو ہے. اچھا جی. تو وہاں سے جب میں نے انٹرنشپ یا آرٹیکل شپ کہہ لیں وہ کمپلیٹ کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایگزامس کوالیفائی کیے. نا کچھ پاکستان کی ایجوکیشن ایسی ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از ون آف دوز تھنگس. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یو ایس کے اندر، ایون ان دا کرنٹ انوائرمنٹ گیون دا ریگولیشن. اور تو آپ کی جو فیلڈ تھی ادھر بیسکلی یو ایس میں دیر از ڈیمانڈ اینڈ دیر از اے لاٹ آف کوالیفائڈ انڈیویجولز جو ان کو فلفل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ فیلڈ، وہ کوالیفیکیشن اور بینگ ود اے گڈ برانڈ نیم ان پاکستان دیٹ ریئلی ہیلپس. تو آپ نے سیدھا ادھر سے ڈائریکٹلی اپلائی کیا؟ وہاں سے میں ڈائریکٹلی اپلائی کیا اور they had given me an offer. انٹرنلی آپ کی ٹرانسفر تھی؟ انٹرنلی ٹرانسفر تھی. اور میرے ساتھ تھوڑا بہت ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ویزا ایشوز میرے پاس نہیں تھے. آئی ہیڈ اے یو ایس گرین کارڈ. اچھا اچھا. بٹ آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو ڈونٹ ہیو یو ایس گرین کارڈز، اور انٹر فرمز اور کافی آرام سے ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں. آئی مین وی ان دا یو ایس آر لوکنگ فار talented individuals who have experience with world class companies. So it doesn't matter کہاں سے آ رہے ہیں. It doesn't matter. I mean ہمارے پاس لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں، پاکستان سے، جرمنی سے، یورپ سے آ رہے ہیں. ایک دو چیزیں جو لوگوں کو دیکھنی چاہیے اپنے کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسٹک اراؤنڈ وتھ گڈ برانڈ نیم کمپنیز اینڈ گیٹ انٹرنیشنلی ریکگنائز کوالیفیکیشنز. اگر یہ دو چیزیں ہیں کسی کے پاس تو گلوبل موبلٹی ایشو نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے نا، ایبسلیوٹلی. فراز صاحب ایکچولی I'm going to come back to the networking stuff again, because especially جو ہمارے ینگر جنریشن میں جو لوگ ہیں کالجز میں، ان کے لیے کیا ایونیوز اور کیا ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے؟ ایک تو چلے آپ نے کہا نا ایونٹس ہوتے ہیں جو کالجز میں ہوسٹ ہوتے ہیں، ایک تو اس کے بارے میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو کہ ایٹیکٹ کیا ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی ایٹیکٹ، اینڈ وہ کن کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے ان کو جب نیٹ ورکنگ ایونٹ بھی ہوتا ہے. اور جیسے لائک وی مینشن المنائی ہو گئے، تو ہو آر دا بیسٹ ریسورسز آپ کے ایکسپیرینس میں؟ اینڈ اگر آپ کی ایکسپیرینس میں آپ نے جو ملے ہیں آپ کو لوگ کیمپسز میں، بٹ جنرلی آپ کے ریسورسز جو موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ ہیلپفل ریسورسز کون ہوتے ہیں؟ جو میرے ایکسپیرینس میں سب سے جو جینوئن ہیلپ آپ کو ملتی ہے وہ ان لوگوں سے ملتی ہے جو ریسنٹلی اس پروسیس سے گزرے ہیں. تو ایز این ایگزامپل، اگر آپ اپنے آخری سال میں ہیں اور آپ اپنی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کو جو سب سے ہیلپفل لوگ ملیں گے وہ ہیں جو فرسٹ ایئر اپنا کام کا شروع کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ تازہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، اور دوسرا ان کو ایک انسینٹیو بھی ہے کیونکہ ان کا نالج بھی فریش ہوتا ہے، وہ ان کو اپنی ڈیفیکلٹیز کا بھی احساس ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ ہم نے کس بندے سے کہاں پہ کیسے بات کی. تو وہ ساری ڈیفیکلٹیز کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کی سب سے اچھی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے جو اپنا ریزیومے کنسٹرکشن کے اندر، انٹرویو پریپریشن کے لیے، نیٹ ورکنگ کے اندر کس بندے سے بات کی جائے، یا کانٹیکٹس ڈھونڈنا کہ کمپنیز کے اندر ایچ آر کے کون سے ریکروٹر ہیں جن سے کس جاب کے بارے میں بات کرنی ہے، تو اس سارے پروسیس کے اندر دے ور ویری ہیلپفل گائیڈس. تو میرے خیال میں ایز آپ کالج سے گریجویٹ کر کے دور ہوتے جاتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے آپ کو ساری باتیں یاد رکھنا، لیکن ان لوگوں کو بات بہت یاد ہوتی ہے، تو وہ ان سے سب سے اچھی ایڈوائس ملتی ہے. ایکسلنٹ، تھینک یو جی سر. اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا، ہم چند ہی مومنٹس میں ول بی بیک.
नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम रिक्रूटिंग के बारे में बात कर रहे थे, सो लेट्स गेट राइट बैक इनटू इट। फराज साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो हम पहले भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि जो रिक्रूटिंग में अपने जो स्कूल के करियर सेंटर्स होते हैं वो आपको किस तरह मदद कर सकते हैं? उसके अंदर जो सबसे पहली मदद होती है वो आपको रेज़्यूमे कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं गाइड्स रेज़्यूमे कैसे बनाना है, एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स की एक लिस्ट होती है वो प्रोवाइड करते हैं कि रेज़्यूमे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे दिखाना है। क्योंकि रेज़्यूमे एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले आप किसी इंसान को नहीं भी जानते, लेकिन पेपर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो सबसे पहले इंप्रेशन आपका बनता है एज अ रिक्रूटर। एब्सोल्युटली। तो आपको जो करियर सेंटर है उसके अंदर वो आपकी मदद करता है। और फिर उसके अलावा एक सिक्लिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेज़्यूमे बन गया, अब आपको इंटरव्यू के अंदर वो आपकी हेल्प कराएंगे कि इंटरव्यू के अंदर आपने कैसे बात करनी है, कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब के अंदर कौन सी बात कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। और एक हद तक कुछ जगहों पे फैसिलिटी है कि वो आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करते हैं और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ थी कि आपको रिकॉर्ड करके और आपको दिखाया कि अब इंटरव्यू में आप इस तरह लगोगे। हाँ, तो बंदा हैरान हो जाता है पहले देख के। और एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि अब हमें नेचुरल लगता है जब इंटरव्यू करते हैं या किसी खुद भी कर रहे हों या किसी और का कर रहे हों, तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो गुजरे नहीं है और उनके जहन में नहीं है कि हमने कैसे बिहेव करना है, हमने कैसे किसी की आंखों में डाल के कैसे बात करनी है, किस हद तक बात करनी है, नहीं होता उनको, और कितनी बात के अंदर उसको बैकअप कैसे करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर करियर सेंटर हेल्प करता है, लेकिन इवेंचुअली फिर आपके ऊपर एज ए इंडिविजुअल भी आता है कि आप अपनी रिसर्च भी कैसे करते हैं। अगर आपके पास अगर खुद ये करियर सेंटर ना मौजूद होए या ये फिर भी आप जैसे काफ़ी बुक्स भी हैं, मेरा ख्याल आप ये भी आप बता दीजिएगा ऑडियंस को कि बुक्स भी हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आपको रेज़्यूमे कैसे बनाना है। क्योंकि रेज़्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आम आदमी आम जो हमारे रिक्रूटर होते हैं वो मेरा ख्याल 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखते पेज को। तो उस 30 सेकंड में आपको जितना भी हाईलाइट आप कर सकते हो अपने आप के बारे में, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है 30 सेकंड भी आप कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अब हमारे एक एवरेज जैसा हमारी फर्म के अंदर हायरिंग करते हैं, हमारी हायरिंग नीड डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमने तकरीबन अगर 100 बंदा हायर करना है तो उस 100 बंदे को हायर करने के लिए हमें कम से कम 1000 ऑफर्स एक्सटेंड करनी है तकरीबन। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो एक्चुअली सॉरी वो मिसपोक किया, 200 ऑफर्स एक्सटेंड करनी है। उन 200 ऑफर्स को एक्सटेंड करने के लिए हमें कम से कम 1000 रेज़्यूमे देखने हैं जिनको हम सीरियसली देखेंगे, और उन 1000 रेज़्यूमे के पीछे 10,000 रेज़्यूमे और आ रहे हैं जिसमें से छांटी करके आपने 1000 रेज़्यूमे। वो छांटी तो एक तो होती है ना, अब ये अनफॉर्चुनेट बात है, मगर वो GPA लेके कहते हैं अच्छा चलो 3.5 है काट तो बस। हाँ, ये आधे तो कम हो गए ना। हाँ जी, इधर से फिर आप 30 सेकंड में 5 सेकंड जितना भी आप कह लो 10,000 रेज़्यूमे देखने के लिए। एग्जैक्टली, वो आपको रेज़्यूमे के स्ट्रक्चर से फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे ने इसका स्ट्रक्चर ठीक रखा है या नहीं। जिसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा हुआ है, आप ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। क्योंकि अब मुझे लगेगा मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा अगर मैंने किसी के रेज़्यूमे पढ़ा। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये वो प्रेपरेशन स्टेप है जो कि आपको सीखना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। और अनफॉर्चुनेटली ये एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, क्योंकि ये जो स्किल आप डेवलप करते हैं ये आपको एक दफ़ा नहीं, आपको बार बार काम आएगी। बिल्कुल, पर तो हमेशा आदमी अपना रेज़्यूमे अपडेट कर ही जाता है। हाँ जी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, थैंक यू जी। अहाद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब हमने पहले भी मेंशन किया है ये नेटवर्किंग के बारे में, तो आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि जनरली एटिकेट्स क्या होते हैं अबाउट बेसिकली व्हेन यू शो अप टू अ रिक्रूटिंग इवेंट या नेटवर्किंग इवेंट। आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि हाउ एग्जैक्टली, आई मीन यू शुड टेक जो रिक्रूटिंग इवेंट्स या इवन एन इंटरव्यू और इवन अ फोन इंटरव्यू वेरी सीरियसली। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन तो जो आपको इंटरव्यू देखेगा वो तो आपके हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ उतना देखेगा। तो यू नीड टू बी वेल ड्रेस्ड। वी हाईली रिकमेंड के सूट टाई पहनी हुई हो, जूते वगैरह पॉलिश्ड हुए हुए हों, लुक क्लीन। शो से पहले आपको मैं फराज साहब को भी यही कह रहा था, मुझे जो पहली इंटर्नशिप और पहली अपॉर्चुनिटी मिली है वो मैं एक रिक्रूटिंग इवेंट पे गया हूँ। उधर ही एक सीनियर लेवल रिक्रूटर था, उन्होंने
میرا ریزیومے رکھا. مجھے بعد میں جب مجھے نوکری انٹرویو پروسیس کے بعد جب مجھے نوکری ملی, انہوں نے کہا میں نے اس لیے تمہیں واپس بلایا تھا کیونکہ تم نے اپنے خود جوتے پالش کر کے آئے تھے, باقی سب لوگوں کے جوتے گندے تھے. ایگزیکٹلی. تو سمپل تھنگز لائک دس. تو یہ تو آپ, اور دیز تھنگز آر اولڈ اسکول, یہ شروع سے ہی تھیں. اب یہ کیونکہ اتنا تھوڑا بہت کیجول بزنس کیجول انوائرمنٹ ہو گیا ہے یہاں پہ, بٹ ایز فار ایز انٹرویو از کنسرن تو یہ اولڈ اسکول تھنگس دے آر اسٹل ویلڈ ٹوڈے. یو نو ٹائی شائی پہنے, ڈریس, یو نو dress to impress and look the way you should look if you are in that آپ job. جائیں, بی کانفیڈنٹ, ہاتھ میں لائیں صحیح پراپر طریقے سے, اور دس از یور فرسٹ امپریشن. جی ایک یہ بھی غلطی ہے مگر یہ جو کافی حد تک جو جونیئر لوگ, یا آپ جب انویئر ہوتے ہیں, جو اب ایک سینئر بندہ آدمی آیا ہو اگر فرم سے اور کوئی 5-6 جونیئر لوگ آئے ہوئے ہیں, تو وہ سب سینئر کے پیچھے چلے جاتے ہیں, لیسٹ ریئلائزنگ کہ جو سینئر ہے وہ بیسکلی